کلپ نمبر 1325۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 62 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ حاجات پوری ہونے اور مصائب دور ہونے سے متعلق ایک مفید وظیفہ۔ جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے۔ اس سے انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، یعنی رحمت، رزق اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تمجید ہے۔ یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمات پڑھے تو وہ دونوں جہاں کی بہتری پائے گا۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا: میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں: ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور کفار ان چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اقرار کرنے کے باوجود جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ثواب کے مقابلے میں سزا کو اختیار کیا اور کفر و نفاق کی چابی سے اپنے آپ کے لیے عذاب کے دروازے کھول لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کافر نہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے جاہلوں، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ قل، تم فرماؤ، مشرکین نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بعض معبودوں کی عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار قریش سے فرما دیں جو آپ کو اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں کہ اے جاہلوں، دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا ثابت ہو جانے کے باوجود کیا مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ انہیں جاہل اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے حقیقی معبود کے یہ اوصاف بیان ہوئے
کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو شخص اتنے مقدس اور عظمت والے اوصاف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کر ان بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہو تو وہ بہت بڑا جاہل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علم بردار کو بھی اس جھوٹی عبادت کی طرف بلانا اس سے بڑی جہالت ہے، اس لیے یہاں انہیں جاہل فرمایا گیا۔